بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 29 آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے گوتم بدھ کی سوانح۔ آج کے اس سبق میں ہم گوتم بدھ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا نام کیا تھا، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی زندگی کیسے گزری اور وہ کہاں انتقال ہوا۔ ان تمام تفصیلات کو آج ہم پڑھیں گے اس وقت میں۔ سب سے گوتم بدھ کا نام و نسب، یہ گوتم بدھ کی تصویر ہے۔ یہ تصویر ان کے جو کہہ لیجیے کہ زمانے کی تصویر ہے، جو ان کی سمادھی کا جو ٹائم ہوتا تھا، مراقبے کا، وہ اس طرح سے کرتے تھے۔ یہی تصویر سب سے زیادہ عام ہے اور یہی ایک ہی قسم کی تصویر زیادہ پائی جاتی ہے۔ گوتم بدھ کا اصلی نام گوتم سدھارتھ تھا۔ والد کا نام راجا سدودن تھا اور والدہ کا نام مہا مایا تھا۔ مشہور ہندوستانی مورخ ڈاکٹر ایشوری پرساد لکھتے ہیں، کوشل قوم کی سلطنت کے مشرق میں شاک خاندان کے چھتری رہتے تھے۔ کپل وستو ان کا دارالسلطنت تھا۔ گوتم بدھ کا لڑکپن کا نام سدھارتھ تھا۔ وہ کپل وستو کے راجا سدودن کے بیٹے تھے۔ اس پوری میں دو باتیں بیان کی گئی کہ گوتم کا نام اصل گوتم سدھارتھ تھا، گوتم بدھ کا نام سدھارتھ، ان کے والد کا نام سدودن اور والدہ کا نام مہامایا تھا۔ ان کا تعلق شاک خاندان سے تھا، جو کپل وستو کی کا شاہی خاندان تھا، شاک خاندان۔ اور کپل وستو یہ نیپال اور ہندوستان کے بارڈر پہ ہے، جو ہندوستان کا ہی حصہ ہے کپل وستو۔ ولادت یعنی گوتم بدھ کی پیدائش۔ گوتم بدھ کی تاریخ پیدائش اکثر مصنفین نے 480 قبل مسیح تحریر کی ہے، یہی تاریخ بیان کی جاتی ہے عام طور سے، جبکہ منشی امیر احمد علوی لکھتے ہیں، لیکن مہاراجا اشوک کے کتبے سے یہ بھی پایا ثبوت کو پہنچ گیا کہ مہاتما کا سال ولادت 562 برس قبل مسیح تھا۔ نارد مہاتھیرا اپنی انگریزی کتاب میں مہاتما کی تاریخ ولادت 632 قبل مسیح بتاتے ہوئے لکھتے ہیں، On the full moon day of May in the year 632 BC, there was born in the Lumbini Park at Kapilvastu on the Indian borders of present Nepal. مئی کے پورے چاند کے دن 632 قبل مسیح میں موجودہ نیپال کی ہندوستانی سرحدوں پر واقع کپل وستو کے لمبنی پارک میں پیدا ہوئے تھے۔ نارد مہاتھیرا کے قول کی تائید دھرمانند کوسمبی نے بھی کی ہے۔ دھرمانند کوسمبی اپنی کتاب گوتم بدھ میں 3 کتب کی عبارتیں نقل کرنے کے بعد ان سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدھ نے 543 قبل مسیح میں پری نروان حاصل کیا تھا۔ اگر بدھ کے پری نروان کی تاریخ صحیح مان لی جائے تو اس حساب سے بدھ کی پیدائش 632 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ یہ یعنی اس طرح سے کل 3 قسم کی روایتیں پائی جاتی ہیں ان کی پیدائش سے متعلق، تاریخ سے متعلق، ورنہ لمبنی پارک میں کپل وستو کے آس پاس ایک پارک میں یہ پیدا ہوئے، یہ تمام چیزیں کنفرم، بس تاریخ میں تھوڑا کہ کوئی 480 بتاتا ہے، کوئی 632 بتاتا ہے، کوئی 564 بتاتا ہے، اس طرح کی روایتیں۔ شادی کہ مہاتما بدھ کی شادی کا، گوتم بدھ کے بچپن میں ایک جیوتشی نے ان کے مستقبل کی پیشین گوئی کر دی تھی، یعنی کہ وہ شاہی بادشاہ چھوڑ دے گا اور روحانیت کی زندگی اختیار کرے گا، اس طرح کی پیشین گوئی کی تھی، جس کی وجہ سے راجا سدودن بہت ڈرنے لگے تھے۔ اس لیے گوتم کو دنیاوی مصروفیات پہ مصروف رکھنے کے لیے راجا نے حسب رواج ایک شہزادے کی طرح ان کی بھی شادی کرنے کا ارادہ کر لیا، تاکہ بیوی بچے کی محبت، رحمانیت اور سادھو سنت کی زندگی گزارنے سے روکے۔
چنانچہ گوتم بدھ کی شادی ان کی چچیزاد بہن یشودھرا سے ہوئی، جو کولی کے راجا کی بیٹی تھی۔ یشودھرا سے راہل نامی بیٹا بھی پیدا ہوا۔ یعنی گوتم بدھ کی شادی یشودھرا سے ہوئی تھی اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام راہل تھا۔ فقیری یعنی راہبانہ کی زندگی ان کی، یہ ایک تصویر ہے جو ان کی فقیری کی زندگی کو بیان کرتی، کس طرح سے انہوں نے ریاضت اور مجاہدہ کر کے اور بھوکھا رہ کر کے اپنے آپ کو گلا لیا تھا اور اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ہڈیاں تک دکھنے لگی تھیں، جیسا کہ تصویر میں دکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں شادی کے بعد جب گوتم بدھ کے یہاں راہل نامی بچہ پیدا ہوا تو گوتم بدھ کو یہ پیروں کی زنجیر معلوم ہوئی، چنانچہ گوتم نے فقیری کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ فقیری کی زندگی کی ابتدا کے بارے میں ایشوری پرساد لکھتے ہیں، گوتم کی عمر 30 سال ہو چکی تھی، انہوں نے فقیری کی راہ اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات کو جب سب محل میں سو رہے تھے، وہ اٹھے اور دبے پاؤں وہاں گئے جہاں ان کی بیوی سو رہی تھی۔ اسے اس ڈر سے نہ جگایا کہ کہیں محبت نہ ساوے، دور ہی سے بیوی اور بچے کو دیکھ کر لوٹ آئے اور رتھ میں بیٹھ کر شہر سے باہر چلے گئے۔ رتھبان نے بہت سمجھایا لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور شاہی لباس اتار کر فقیروں کا بھیس اختیار کر لیا۔ گھر سے نکلنے کے بعد علوم و فلسفہ کے ذریعے قلبی اطمینان حاصل کرنے کے لیے مختلف اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے۔ اس دور کی تفصیل بیان کرتے ہوئے منشی امیر احمد علوی لکھتے ہیں، گوتم کے پہلے استاذ راج گڑھ کے مشہور راہب الارا تھے۔ جب ان کے نظریے سے اطمینان نہیں ہوا تو ادرک نامی فلاسفہ سے رجوع کر کے ہندو فلسفہ کے 6 مکاتب فکر کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ان میں یوگ اور مراقبہ کافی مقبول تھا، اس لیے حصول علم کے بعد ریاضت اور جسمانی آزار کے لیے بودھ گیا کے جنگل ارولا میں 6 برس تک 5 شاگردوں کے ساتھ ریاضت کرتے رہے۔ اچانک ایک دن مابعدت طبعیاتی مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے کمزوری اور نقاہت کے سبب بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر ہوش میں آنے کے بعد ریاضت ترک کر دی اور عام آدمی کی طرح کھانا پینا شروع کر دیا اور تپسیا ریاضت کی تسکین دہی کا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے 5 شاگرد خفا ہو کر ساتھ چھوڑ کر بنارس چلے گئے۔ اس پوری عبارت میں بتایا گیا کہ گوتم کی زندگی فقیری میں کیسے آئی، کہ وہ جب ان کے گھر بیٹا ہوا راہل نامی تو پھر انہوں نے سمجھا کہ میں جو زندگی گزارنا چاہتا ہوں یہ اس میں روڑا بن سکتا ہے، اس لیے انہوں نے گھر چھوڑا، کہیں بیٹی کی محبت غالب نہ آئے اور ان کو گھر سے نکلنے پہ روک دے۔ اس لیے پھر یہ گھر سے نکل گئے اور گھر سے نکلنے کے بعد کچھ دن تک تو ادھر ادھر رہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہندو فلسفے کو 6 فلسفے کو انہوں نے سیکھا۔ انہوں نے ان کی کوشش یہ تھی کہ ہو سکتا ہے علوم سے جس منزل کو یہ چاہتے ہیں اس کا علاج مل جائے، لیکن علوم سے نہیں ملا۔ اچانک جب ان کو یہ احساس ہوا کہ بھوک اور ریاضت و مجاہدے سے حاصل نہیں ہو سکتا تو انہوں نے یہ زندگی ترک کر دی۔ نتیجے میں ان کے جو شاگرد تھے 5 وہ بھی انہیں چھوڑ کر چلے۔ یہ گوتم بدھ کی زندگی ہے کہ جب وہ پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے خاص مراقبے کی شکل میں، جب انہیں نروان حاصل ہوا تھا وہ یہ شکل تھی بیٹھنے کی۔ حصول نروان، اطمینان قلبی حاصل نہ ہونے اور شاگردوں کے ساتھ چھوڑ دینے کی وجہ سے گوتم اس درجہ مایوس اور شکستہ دل ہو گئے کہ ان کا جی چاہا کہ رواقیت کی جگہ لذتیت پر عمل کریں۔ اس دن یا 1-2 دن بعد نرنجارا ندی کی طرف گئے، وہاں جا کر ایک پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے جہاں سنجاتا نامی لڑکی کا کھانا تناول فرمایا۔ دن ڈھلنے کے بعد سورج کی آخری کرنوں کے ساتھ گوتم کے ذہن میں ایک چمک سی پیدا ہوئی اور انہیں معلوم ہوا کہ جیسے کوئی ان سے کہہ رہا ہو کہ صرف صفائے باطن اور محبت خلق ہی میں فلاح ابدی کا راز مضمر ہے۔ اسی نوری کیفیت کے انکشاف کے بعد وہ بودھ یا روشن ضمیر کہلانے لگے اور یہ درخت بودھی پیڑ کہا جانے لگا۔ اس میں بتایا گیا کہ گوتم بدھ نے جب ریاضت و مجاہدے کو چھوڑ کر اس پیپل کے پیڑ کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے مراقبے میں اور یہ سمجھ لیا کہ بھوکا رہنے سے ایک چیزیں نہیں حاصل ہو سکتی، کھانا پینا کھانا پڑے گا، چنانچہ سنجاتا نامی لڑکی جو کھیر لے کے آئی تھی وہ تناول فرمایا اور
اسی دن بیٹھے بیٹھے جب سورج ڈھل رہا تھا تو اچانک ان کو دماغ ذہن میں ایک چمک سی پیدا ہوئی اور ان پہ نوری کیفیت کا انکشاف ہوا ان کو، اور وہ بودھ یا روشن ضمیر۔ نروان کے بعد کی زندگی۔ نروان حاصل کرنے کے بعد گوتم بنارس گئے اور حاصل شدہ علوم و معرفت کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس مشن اور تحریک پر روشنی ڈالتے ہوئے لوئس مور لکھتے ہیں کہ کاشی میں 5 مہینے کے اندر گوتم نے 60 شاگرد بنائے اور انہیں فقط مکتی کا راستہ بتانے کے لیے مختلف سمتوں میں بھیج دیا۔ گوتم کے پیروکاروں نے گرو کی مقدس ہدایت پر عمل کیا۔ گوتم خود گیا کو گیا اور یش کاشی میں رہا۔ کاشیوں کے مذہب سے گیا میں بڑی بھاری ہلچل پیدا ہو گئی اور جلد ہی گوتم کے 1000 مرید بن گئے۔ پھر وہ ان سب کو لے کر راج گرہ کی طرف گیا۔ اس میں بتایا گیا کہ گوتم نے اپنی جب تحریک شروع کی اور سارناتھ کا خطبہ دیا، پھر اس کے بعد جو جس مذہب کو یہ فروغ دینا چاہتے بدھزم کو، اس کی تبلیغ اس نے شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنی تبلیغ کی شروعات بنارس سے کی تھی۔ یہ گوتم کی لاش، یعنی جب گوتم مرض الوفات میں تھے اس طرح سے لیٹے ہوئے تھے، اور کشی نگر میں جو ان کی وفات ہوئی تھی اور ان کے شاگرد ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گوتم کی وفات کشی نگر کے شالون میں 488 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس وقت کے حاکم ملوں کے بھکشوؤں نے بدھ کی موت کی خبر دی۔ بدھ کی موت کی خبر دی۔ یہ خبر سن کر راجہ خوشبو، عطر، پھول، مالا، موسیقی کے آلات اور 500 لباس لے کر پہنچا۔ پھول، خوشبو، عطر اور موسیقی سے گوتم بدھ کو نذرانِ عقیدت پیش کر کے آرتی بنا کر ان کی جسد خاکی کو اس طرح نظر آتش کیا جیسے وہ سمراٹ کی کرتے تھے۔ گوتم کی ہڈیوں کے 8 حصے کر کے ان کو شاکیوں، کولیوں، اجات شتروؤں، لچھویوں، پاوا کے ملوں، کشی نگر کے ملوں اور برہمن خاندان کے دیپک کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ اس پر سب نے یادگاری عمارتیں تعمیر کی جن کو استوپا کہا جاتا ہے۔ بدھ کی وفات کشی نگر میں ہوئی تھی 488 قبل مسیح میں۔ اس کے بعد جو وہاں کا حاکم تھا وہ ملو ایک خاندان تھا، وہ اس خاندان کے حاکم نے اس کی آخری رسومات ادا کی تھی۔ پھر ان کی جلانے کے بعد اس کے راکھ کو جو ہے 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جن کو لے جا کر کے پھر استوپا بنایا گیا تھا۔ یہ 8 خاندان تھے، ان کی سب نے ایک ایک حصہ لیا تھا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا گوتم بدھ کے نام و نسب کے بارے میں، پھر پڑھا کہ گوتم بدھ کی ولادت کہاں اور کیسے ہوئی، پھر شادی کے بارے میں پڑھا کہ گوتم بدھ کی شادی کیسے ہوئی، فقیری کی زندگی کیسے شروعات ہوئی اس کے بارے میں، پھر کہ نروان کیسے حاصل ہوا اور کہاں حاصل ہوا، پھر نروان کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کیسے گزری، اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں ہم نے پڑھا کہ گوتم